العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. کیسے معاہدہ باقی رہ سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا. یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم. وہ تمہیں اپنے منہ سے خوش کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لی پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. انہم ساء ما كانوا يعملون. یقیناً برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. وہ لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا اور نہ عہد کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. اور وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ. اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑیں اپنے معاہدے کے بعد. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. تو تم کفر کے سرغنوں سے قتال کرو. سرغنوں سے سرداروں سے قتال کرو اس لیے کہ ان کو قسموں کی کوئی پرواہ نہیں. لعلہم ینتہون. تاکہ وہ باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم. تم قتال کیوں نہیں کرتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ. اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور انہوں نے تم سے نقض عہد میں عہد کو توڑنے میں پہل کی. اتخشونہم. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟
فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیف وإن یظہروا، ان یظہروا یہ حالت جزمی میں ہے ان شرطیہ داخل ہونے کی وجہ سے۔ یظہروا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ظہور مصدر ہے، باب فتح یہاں علی صلے کے ساتھ ہے، اس لیے معنی ہے غلبہ پانا، قابو پانا۔ لا یرقبو یہ بھی حالت جزمی میں ہے، اور فعل مضارع نفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، رقوب مصدر ہے، باب نصرہ معنی خیال رکھنا، رعایت کرنا، لحاظ کرنا۔ یردون ارضاء مصدر ہے، باب افعال معنی خوش کرنا۔ افواہ جمع ہے، واحد فمن معنی منہ۔ تأبع یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ ابا مصدر ہے، باب فتح۔ المعتدون یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اعتداء مصدر ہے، یہ اصل میں اعتداء ون ہے، واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے، باب افتعال۔ نکثوا نکث مصدر ہے، باب نصر معنی توڑنا۔ ایمان جمع ہے، واحد یمین معنی قسم۔ طعنوا طعن مصدر ہے، باب فتح معنی اعتراض کرنا، عیب لگانا۔ دین معنی مذہب ملت جمع دیان۔ ائمہ جمع ہے، واحد امام معنی سردار پیشوا۔ کیف وإن یظہروا علیکم، کیف یہ خبر مقدم ہے یا یہ حال ہے، کیف یہ حال ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے، اور کیف کا تکرار کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی۔ کیف یکون للمشرکین دوبارہ، تو یہ تکرار مضمون کو ذہن نشین کرنے کے لیے اور مضمون کی تاکید کے لیے، مضمون کی تاکید کے لیے کیف کا تکرار ہے۔ ان یظہروا یہ جملہ شرط ہے، لا یرقبوا یہ جواب شرط ہے۔ الا ولا ذمہ، اچھا الا ال معنی قرابت رشتہ داری، القرابہ کے معنی میں ہے، یہ اسم ہے الن، آپ اس کو الا حرف استثناء نہ سمجھے، الن یہ اسم ہے قرابت کے معنی میں ہے۔ تو الن ولا ذمہ یہ معطوف علیہ مل کر یہ مفعول بہ ہے۔ یردونکم یہ حال ہے، حالت نصبی میں ہے، اور یہ جملہ حال واقع ہو رہا ہے، واو حرف عطف ہے، تأبى قلوبهم یہ بھی حال ہے۔ ثمنا قلیلا موصوف صفت مل کر مفعول بہ ہے، اور فصدوا عن سبیلہ فا یہ عاطفہ ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ہم یہ ضمیر فصل ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یہ پورا جملہ شرط ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فا یہ رابطہ ہے جزائیہ ہے، اور اخوانکم فی الدین یہ جواب شرط ہے۔
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، یہ جملہ شرط ہے، من بعد عہدہم نکتو سے متعلق ہے، وطعنوا یہ واو حرف عاطفہ ہے، فقاتلوا فا جزائیہ ہے، رابطہ ہے، اور یہ جملہ جواب شرط ہے۔ لا ایمان لہم، یہ لائن فی جنس ہے، ایمان اس کا اسم ہے، اور لہم یہ جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر ہے۔ فاللہ احق، فاللہ احق، یہ فا جزائیہ ہے، فا رابطہ ہے، یہ معنن جواب شرط ہے۔ تو کون سا جملہ شرط ہے؟ ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین یہ جملہ شرط ہے، اور جواب شرط محذوف ہے اس لیے کہ ما قبل والا جملہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے معنی کے اعتبار سے، اس لیے جواب شرط کو محذوف کر دیا گیا۔ ان حرف ناصبہ ہے، اسی بنا پر تخشوہ نون اعرابی یہاں محذوف ہے۔ تو احق اللہ یہ مبتدا ہے اور احق یہ خبر ہے۔ اب ہم آیات کریمہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عہد شکنی کرنے والوں کا جہاں یہ حال بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں شروع ہی سے خیانت تھی، وفائے عہد کا ارادہ ہی نہ تھا، یہاں بھی اکثرہم فاسقون فرما کر اشارہ کر دیا کہ ان میں یعنی بدعہدی کرنے والوں اور عہد شکنی کرنے والوں میں بھی سب کا یہ حال نہیں تھا۔ بعض شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو عہد پر قائم رہنا چاہتے تھے، مگر دوسروں کے سامنے ان کی بات نہ چلی۔ یہ وہی مضمون ہے جس کی ہدایت قرآن کریم نے دوسری جگہ صاف لفظوں میں اس طرح دی ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یعنی کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کو چھوڑ بیٹھو۔ اس کے بعد 9ویں آیت میں ان غدار مشرکین کی غداری کی علت اور ان کے مرض کا سبب بیان فرما کر ان کو بھی ایک ہدایت نامہ دے دیا کہ اگر یہ غور کریں تو اپنی اصلاح کر لیں، اور عام مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا کہ جس سبب سے یہ لوگ خیانت میں مبتلا ہوئے، اس سبب سے پورے طور پر پرہیز کو اپنا شعار بنا لے، یعنی بدعہدی نہ کرے، عہد شکنی کے مسلمان اپنے آپ کو شکار نہ بنائیں، گویا وفائے عہد کو اپنا شعار بنا لیں۔ اور وہ سبب ہے یہ لوگ عہد شکنی کے مرض میں کیوں مبتلا ہوئے، تو کہا جا رہا ہے حب دنیا کی وجہ سے، کہ دنیا کے مال و متاع کی محبت نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اللہ کی آیات اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں، اور ان کا یہ کردار نہایت برا ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، 10ویں آیت میں انہی لوگوں کی انتہائی کجروی اور ٹیڑھے پن کا یہ بیان ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں نے عہد کرنے والے مسلمانوں سے غداری کی اور ان کی قرابت اور عہد و پیمان کو پیچھے ڈال دیا، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں
نہ یہ قرابت کی رعایت کرنے والے ہیں نہ کسی عہد و پیمان کی۔ آگے 11ویں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ پچھلے سب معاملات کو دل سے بھلا دیں اور آج سے ان کو اپنا دینی بھائی سمجھیں اور برادرانہ تعلق کے حقوق ادا کریں۔ لیکن یاد رہے کہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کفر شرک سے توبہ، دوسرے نماز، تیسرے زکوٰۃ۔ کیونکہ ایمان و توبہ تو ایک امر مخفی ہے جس کی حقیقت کا عام مسلمانوں کو علم نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی 2 ظاہری علامتوں کو بیان کر دیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں پر جہاد کرنے کے لیے اسی آیت سے استدلال فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مطمئن کیا تھا۔ اس لیے کہ اس میں کہا جا رہا ہے اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ بہرحال وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے معاہدات اور قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ مسلمان بھی نہ ہوں بلکہ بدستور تمہارے دین اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو کافروں کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو۔ جہاں یہ بات قابل غور ہے کہ تقاضۂ مقام اس جگہ بظاہر یہ تھا کہ فقاتلوہم فرمایا جاتا، یعنی ان لوگوں سے قتال کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ مختصر ضمیر استعمال کرنے کے بجائے فقاتلو ائمۃ الکفر، اور جیسا کہ لغت میں بتایا گیا کہ ائمہ امام کی جمع ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عہد شکنی کی وجہ سے کفر کے امام اور قائد ہو کر اس کے مستحق ہو گئے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ اس میں حکم قتال کی علت اور وجہ کا بھی بیان ہو گیا۔ بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ یہاں ائمۃ الکفر سے مراد قریش مکہ کے وہ سردار ہیں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے اور جنگی تیاریوں میں لگے رہتے تھے، یعنی مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے بھی تھے اور خود جنگی تیاریوں میں بھی لگے رہتے تھے۔ ان سے جنگ کرنے کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ اہل مکہ کی اصل طاقت کا سرچشمہ یہی لوگ تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی قریبی رشتہ داری بھی انہی لوگوں سے تھی، جس کی وجہ سے اس کا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ان کے معاملے میں کوئی رعایت برتی جائے۔ انہم لا ایمان لہم، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی قسم
کوئی قابل اعتبار قسم نہیں، کیونکہ یہ لوگ قسم توڑنے اور عہد شکنی کرنے کے عادی ہیں۔ اور ایمان جمع ہے، تو اس جمع کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قسم توڑ دی تو اب مسلمانوں پر بھی ان کی قسم اور عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ لعلہم ینتہون، آخر آیت میں فرمایا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قابل غور ہے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا، اس آخری جملے میں بتلا دیا کہ مسلمانوں کی جنگ و جہاد کا مقصد عام دنیا کے لوگوں کی طرح دشمن کو ستانا اور جوش انتقام کو ختم کرنا، یا عام بادشاہوں کی طرح ملک گیری نہ ہونا چاہیے، بلکہ کافروں، مشرکوں اور اسلام مخالف لوگوں سے جنگ کا مقصد دشمنوں کی خیر خواہی اور ہمدردی اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی غلط روش اور غلط عادت سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد و قتال کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں تیار نہ ہو گئے۔ یہ الا گویا حرف تحدید ہے، ابھارنے کے لیے ہے، کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے ہے۔ تم ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے کیوں تیار نہ ہوں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا اور کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ایسا ضرور ہوگا کہ عزت و قوت والا کمزور ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا۔ ان کے نزدیک عزت والے وہ لوگ تھے اور مسلمانوں کو کمزور و ذلیل سمجھتے تھے، جس کے جواب میں حق تعالی نے ان کے ہی قول کو اس طرح پورا کر دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کو مدینہ سے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ عزت والے مسلمان ہی ہیں اور کمزور ذلیل یہود تھے۔ دوسری وجہ ان سے جنگ کرنے کی یہ ارشاد فرمائی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جنگ و قتال کی پہل انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ اب تو صرف مدافعانہ اور مسلمانوں کی طرف سے یہ جو جنگ ہے یہ دفاعی کارروائی ہے جو ہر فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ پھر مسلمانوں کے دلوں سے ان لوگوں کا رعب دور کرنے کے لیے فرمایا اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، کیا تم لوگ ان سے خوف کھاتے ہو؟ حالانکہ خوف اور ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے، جس کے عذاب کو کوئی طاقت ٹلا نہیں سکتی۔ ان کنتم مؤمنین فرما کر بتلا دیا غیر اللہ سے ایسا خوف کھانا جو احکام شرعیہ کی ادائیگی میں حائل ہو سکے کسی مومن مسلمان کا کام نہیں۔ اللہم انا ذلیل فاعزنا، اللہم انا ضعیف فقو فی رضاک ضعفنا، اللہم خذ الی الخیر بناصیتنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.